یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کی جو انگریزی ہے جو انگلش بولی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ادھر انگریزی بولی ہے مریم جو ان کا ٹور تھا اس میں جو انگلش بولی ہے مریم نواز نے یہ چائنا میں جی جی بس شکر کریں وہ تو ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں پیراگلائڈ بھی ہے کمانڈو بھی ہے اس کے منہ سے چائنیز نہیں نکل آئی ورنہ تھوڑی سی چائنیز جو ہیں وہ ملتی جلتی بھی ہے شکل سے بھی۔ اچھا سر طلال چودھری صاحب نے جو کہا تھا کہ مشرف بی بی کے جو آباء و اجداد ہیں وہ تو ڈاکو ہیں، کیا کہیں گے اس سے بیانات کے بعد مذاکرات ہو؟ طلال چودھری جو ہیں اب خان کی ہمشیرہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہیں وہ کسی بھی طور اخلاقی طور جو ہے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ طلال چودھری کو میرا مشورہ ہے وہ جو اس کا پرانا کام تھا تنظیم سازی کا، آج کل سردیاں پھر تنظیم سازیاں شروع کر لیں۔ جو ہیں یہ دیکھا کہ 7 دفعہ میرے گھر پہ ایجنسیاں اور پولیس گھسی، دروازے توڑے، شیشے توڑے، 2 دفعہ جیل گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھی میں 8 دن کوٹ لکھپت میں رہا، لیکن 24 جو تھا میرا خیال ہے ہمارے لیے سیاسی طور پہ صدی کا انقلاب آیا تھا 8 فروری کو، وہ ہم کو بیٹھے، تو لہذا پاکستان کے لیے عدلیہ سرنگو ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ضمنی الیکشن چرائے گئے، کوئی پارلیمان پہ کوئی سلجھی ہوئی نفیس گفتگو سنی ہی نہیں، لہذا سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی اور گورننس کے لحاظ سے کلائمیٹ کے لحاظ سے پاکستانیوں کے لیے برا سال تھا۔ لیکن ہمیشہ پاکستانی جو ہیں بڑی معصوم قوم ہے، ہماری امید ہوتی ہے کہ آنے والا سال بہتر ہوگا، آنے والا سال جب گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار گزشتہ والے سے زیادہ برا تھا۔ 25 خان صاحب کے لیے بہتر سال ثابت ہوگا؟ اللہ کرے، جس کے پاس تمام دنیاؤں کی طاقت ہیں۔ اب تو پاکستان میں قانون، آئین، عدالت، عدل کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا پہلے ہم کہا کرتے تھے کیس کی نوعیت کو دیکھ کے کہ کون کب چھوٹے گا، اب ہم عدالت کی نوعیت کو دیکھ کے اندازے لگا لیتے ہیں۔ جس طرح یہ فیصلہ ہے پیر کو، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14 سال کی قید جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے خان کے لیے، جس سے کہ پیچھے یہ بھی محرک ہے کہ یہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی متاثر ہو۔ اچھا شیر افضل بربت صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کی جو انگریزی ہے جو انگلش بولی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ادھر انگریزی بولی ہے مریم جو ان کا ٹور تھا اس میں جو انگلش بولی ہے مریم نواز نے یہ چائنا میں جی جی بس شکر کریں وہ تو ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں پیراگلائڈ بھی ہے کمانڈو بھی ہے، اس کے منہ سے چائنیز نہیں نکل آئی ورنہ تھوڑی سی چائنیز جو ہیں وہ ملتی جلتی بھی ہے شکل سے بھی۔ اچھا سر طلال چودھری صاحب نے جو کہا تھا کہ مشرف بی بی کے جو آباء و اجداد ہیں وہ تو ڈاکو ہیں، کیا کہیں گے اس سے بیانات کے بعد مذاکرات ہو؟ طلال چودھری جو ہیں اب خان کی ہمشیرہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہیں وہ کسی بھی طور اخلاقی طور جو ہے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ طلال چودھری کو میرا مشورہ ہے وہ جو اس کا پرانا کام تھا تنظیم سازی کا، آج کل سردیاں پھر تنظیم سازیاں شروع کر لیں۔ سر یونان کے کشتی حادثہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت ایسے اقدامات کرے یہ جو انلیگل بات جاتے ہیں اس کو روکا جائے؟ یہ ہمیشہ پاکستانی ڈوب جاتے ہیں یونان میں اور اٹلی میں، اور پھر کہتے ہیں FIA نے اتنے لوگوں کو پکڑا۔ اس دفعہ FIA کو پکڑنا چاہیے تاکہ یہ چیز یہ سلسلہ رک سکے۔ ہیومن ٹریفکنگ ہے وہ رہی ہے دہائیوں سے اور FIA بری طرح ناکام ہے۔ تھینک یو۔ آج مذاکراتی کمیٹی سے ملنے جا رہی ہے، کیا پیشرفت دیکھ رہے ہیں مذاکرات سے؟ امید ہے کہ جمعے کے بعد کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوگا۔ شکریہ۔ اب کدھر آ جائیں؟ چلو یار وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات کی اس حوالے سے جو صورتحال نظر آتی ہے کبھی ہاں کبھی نہ دونوں طرف سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آگے چلیں گے اور دونوں طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ خان نے کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے تو خان کی گائیڈ لائن تو بڑی واضح ہے اور بڑا اچھے انداز میرے سے پروکیٹ کیا، اور
بالخصوص کل اسپیکر صاحب نے جو میسج دیا ہے، میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. کوششیں یہ ہو رہی ہے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ملایا ہے کہ ان مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کیا جائے. اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے اس میں بھی خان کو 14 سال سزا دلانے کی کوششیں ہیں. تو یہ تمام جو ہیں قوتیں یہ کوشش کریں گی کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنے تئیں اپنے معاملات جو ہیں سیٹل کرنے کے قابل ہے. تھینک یو. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ جوہری پروگرامز میں پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے آگے؟ بس جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جو مراسم تھے ہنی مون تھا بائیڈن کے ساتھ، وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. جاتے جاتے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اب تمغہ دے رہے ہیں خدمات کا صلہ اس انداز میں کہ انہوں نے سینکشن لگائی ہے. اور پہلی دفعہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ نے کسی بھی بیلسٹک میزائل کے اس ادارے پہ سینکشن لگائی ہے جو گورنمنٹ کا ہے، پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی کنسرن کی بات ہے. اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فارن ریلیشن کی فیلڈ پہ حکومت پاکستان شاید سوئی ہوئی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایمبیسیز میں پاکستانی رول رہے ہیں، UAE کے تمام ویزے بند ہیں، اور جس ایمبیسی میں بیرون ملک ہم جاتے ہیں پاکستانی فریاد کرتے ہیں کہ خان کے دور میں وزارت خارجہ بہت اچھی تھی، سفراء جو ہیں جو ہمارے اتاشی ہوا کرتے ہیں وہ بڑا اچھا سنتے تھے. ڈار صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر جو ہیں اس کی یہ خارجہ منسٹری اب سو گئی ہیں پورے دنیا میں. اور یہ جو اٹیک ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اس وقت پہ کیے ہیں جب ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیک اوور کر رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے بنیاد یا دراڑ ڈال دی ہیں کہ نئی انتظامیہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کوئی مناسب رویہ یا برتاؤ نہ کرے. سر کل آپ نے سر ایک بیان دیا ہے کہ جس نے احتساب کا نعرہ لگا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. تو سر احتساب کون کر رہا ہے؟ سر حکومت احتساب کی سیاست کر رہی ہے یا PTI احتساب کی سیاست کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ غلط ہو گئے. میں نے انتقام کی بات کی. جی احتساب اور انتقام میں بڑا فرق ہے. تو انتقام کی سیاست کون کر رہا ہے سر؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انتقام کی سیاست کر رہا ہے. میں سوال یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہیں بشا بی بی نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام دیا کہ وہ خان کا کہنا ہے کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تو کیا یہ بیان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے؟ تو میں نے کہا انتقام کی سیاست پہ تو خان یقینی نہیں رکھتے، اور ہم نہیں رکھتے. ہم وکیل ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم کہاں یہ چاہیں گے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے لغو بے بنیاد کیسز میں اس طرح امپلیکیٹ ہو جس طرح آج کل ہم ہو رہے ہیں. اور یہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہوگا کسی بھی پارٹی سے ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا. شیر افضل مروت صاحب، جو آپ نے اسمبلی میں تقریر کی تھی، کیا وہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا پارٹی پالیسی؟ خان نے کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے، اور میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے کہا جی مذاکرات کے لیے ابھی تک آپ کی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. اور کل بیسوگور صاحب نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں سم اپ کیا کہ یہی پارٹی پالیسی ہے، اور اسی کے مطابق میں نے بات کی تھی. باقی میری ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن عین خان کے اس ویژن کے مطابق تھی جس کے تحت انہوں نے کمیٹی بنائی. اور میرے بات کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مذاکرات ہونے ہیں تو جلدی شروع ہو. تھینک یو سر. شکریہ. گارنٹی ساری دنیا دے چکی کہ یہ سیکیور ہاتھوں میں ہے. اس میں کوئی ایسی پرولیفریشن کا کانسیپٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرولیفریٹ کر رہا ہے اسے. سو یہ ہمارا پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ڈیٹرنس کے لیے ہے. الحمدللہ پاکستان ایک جو دفاع کے حساب سے سیسا پلائی دیوار ہماری ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. امریکہ کیا ساری دنیا الٹی ہو کے کھڑی ہو جائے، یہ جوہری پروگرام کو کوئی بند نہیں کر سکتا. امریکہ کا مطالبہ اگر جوہری پروگرام پہ نہیں مانا جائے گا تو سینیٹرز جو مطالبہ کر رہے ہیں خان کو رہا کرو امریکہ کا، وہ مان لے گا پاکستان؟ دیکھیں خان کو رہا کرو تو پاکستان کی اپنی عوام جو ہے 8 فروری کو وہ فتویٰ دے چکی ہے، وہ ورڈکٹ بڑا واضح دے چکی ہے. خان کے خلاف جو الزامات تھے وہ سارے مسترد کیے. وہ سزائیں عوام نے جو ایک ہفتہ پہلے 8 فروری سے بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی سے خان کے خلاف دی گئی تھی، سائفر کے کیس میں، اس کے توشہ خانہ کے کیس میں اور عدت کے کیس میں، تینوں کیسز میں آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہفتہ پہلے بلڈوز کر کے سزائیں دی گئی.
اس کو عوام نے اس بری طرح مسترد کیا کہ اس کو میسو قسم کا مینڈیٹ دیا. سو اس لیے خان کی ہمیں رہائی کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. عوام خود ہی آپ دیکھیں تو صحیح طرح جتنی عوام کے اندر سراسری اور جتنی بے چینی ہے اور جتنی یہ خلش اور خواہش ہے, آپ نے دیکھ لیا یہاں گولیاں بھی ماری گئیں, تب بھی جو ہے آج بھی اگر خان کال دے آپ دیکھیں گے پھر چوک ہو جائے گا سارا سسٹم. سو خان کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خان کو نکلوایا, ڈونلڈ لو نے وہ سائفر بھیجا جس کی آپ نے جو ہے بڑا اسٹرانگ ڈیموش لکھ کے اس کی مذمت کی کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کا ریاستی موقف چلا گیا تھا. اس لیے خان کے لیے ہمیں ہاں البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے یقیناً وہ بائیڈن والی جو ہے وہ پریشر وہ ختم ہو جائے گا اور لا محالہ اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا. ویسے بھی آپ گلوبل ولیج میں آپ کا جتنا پاکستانی اوورسیز ہے وہ سارا احتجاج کنا ہے اور وہ خان کی رہائی کا تقاضا کر رہا ہے. جب بھی خان کی کال آتی ہے دنیا ساری میں, اور جنہوں نے خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں یا وہ نواز شریف کی شکل میں, آپ دیکھیں کہ ان کا وہاں جہاں بھی دنیا میں جائیں گے ان کا پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ ان کا جو جلوس نکالتے ہیں اسی سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی یہ خواہش اور آواز ہے کہ خان کو رہا کرو. تھینک یو جی, تھینک یو.